بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولا ومن طمع ان یقوم آخرہ فلیوتر آخر اللیل فإن صلاة آخر اللیل مشہودۃ وذلک افضل، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ آخری رات میں اس کی آنکھ نہیں کھلے گی تو اس کو چاہیے کہ عشاء کے بعد وتر پڑھ لیا کرے، اور جس شخص کی یہ چاہت ہو یا اس کی آنکھ کھلنے کا اس کو پورا اعتماد ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ وتروں کو مؤخر کر دے اور تہجد کے ساتھ ادا کرے، اس لیے کہ تہجد کے وقت کا یہ جو وقت ہے یہ ملائکہ رحمت کی حضوری کا وقت ہے اور بڑی فضیلت کا وقت ہے۔ وتروں کے بارے میں مسنون اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ وطر، جیسا کہ آپ نے پہلے حدیث سنی ہے، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بنا لو، عادت بنا لو، یعنی کہ تو اس کا یہ فلسفہ ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ وطر رات کی تمام نوافل اور سنن کے بعد پڑھے جائیں، یعنی افضل اور بہترین طریقہ یہ صحابہ کا، خلفائے راشدین کا، تمام صالحین کا طریقہ کار یہی تھا۔ تو اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے اور پچھلی حدیث ہے اس میں ترغیبی ارشاد یہی ہے کہ جس شخص کی آنکھ صبح کو کھل سکتی ہو، تو یعنی کہ پکا معمول ہو، وطروں کی قضا ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اس کو چاہیے کہ تہجد کے بعد وطر پڑھے، اور جس شخص کا معاملہ اس کے برعکس ہو اس کو چاہیے کہ وہ عشاء کے بعد وطر ادا کر لیا کرے، اور اس دونوں حدیثوں کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ ایک یہ حدیث ہے اور ایک وہ والی حدیث ہے کہ اپنی رات کی آخری نماز وطر کو بنا لو، یعنی وطروں کو بالکل نوافل اور سنن کے بعد پڑھنے کا معمول۔ سنتوں کے تو خیر بعد ہی ہو سکتے ہیں لیکن نوافل کے بعد ہونے چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احادیث مبارکہ کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مستحب عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے، لیکن اگر کسی نے عشاء کے بعد بھی اس طرح پڑھ لیے، عادت بنا لی، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔